جی ناظرین، دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد بیئر کریک پارک سرے میں ہم آپ کے لیے اس ہفتے کا بہت شاندار پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اس ہفتے میں زیادہ ٹاک ہوں گی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ ٹاک دیکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان میں انتخاب احمد آپ کی خدمت میں وینکوور کی سرگرمیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، وینکوور کی سرگرمیوں میں ہم عموماً وینکوور کی واٹس اپ ان وینکوور جو ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کینیڈا میں جو بھی کچھ حالات ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل ایونٹس کو بھی کور کرتے ہیں، کچھ پاکستان کی بھی خبریں آپ کے لیے کور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس ہفتے کی سب سے دردناک خبر جو ہے وہ لتا منگیشکر، جنہوں نے آواز کی دنیا میں، گانے کی دنیا میں تقریباً اپنی عمر تو 100 سال کے قریب تھی ان کی، 13 سال کی عمر سے انہوں نے گانا شروع کیا، اور ان کی آواز، مدھر آواز جو ہے سب کے کانوں میں رس کھولتی تھی۔ اتنی مدھر آواز وہ اس عمر میں بھی جب آواز نکالتی تھیں اپنے گانوں کی، ایسی لگتا تھا کوئی ٹین ایج کر جو ہے وہ گانے گا رہی ہے۔ تو ان کے جانے سے ان کا ایک گانا مجھے یاد آ گیا، یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا، پیار ہی میں کھو گیا، یہ زندگی اسی کی ہے۔ ناظرین، ایک تو یہ خبر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر وینکوور سے ایک دوست جو ہیں ان کی یہ کے بعد دیگرے انتقال ہوئے۔ ابھی ہم مولانا نعمانی کا غم ہی نہیں بھلا سکے تھے۔ اس کے بعد لیاقت علی باجوہ، جو کہ وینکوور میں اور بلکہ پاکستان میں بھی کافی مشہور تھے، یہاں کی سیاسی سرگرمیاں اور جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی بہت ایکٹیویٹی سے حصہ لیتے تھے۔ وہ ان کا زیادہ تر جو ٹائم گزرا ہے وہ پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا، اور اس کے بعد وہ مختلف آرگنائزیشن میں بھی رہے۔ ان کا دکھ درد جو ہے میں نے دیکھا کہ انڈیا کے جو پنجابی کمیونٹی ہے انہوں نے بھی اسی طرح محسوس کیا، بلکہ لوگ باقاعدہ رو رہے تھے، ان کے دوست بھی اسی طرح سے، ان کے گھر کو والے بھی اسی طرح سے بہت غمزدہ تھے۔ میرا ان سے تعلق 32 سال پرانا ہے۔ جب میں نیا آیا تھا تو بہت کم لوگ تھے یہاں پہ، تو مجھے کینیڈا آئے ہوئے 32 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور میں نے ان کی جو خدمات ہیں ان کو کافی سراہا ہے۔ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، بدھ والے دن سر مسجد میں لیاقت علی باجوہ کا نماز جنازہ ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ کو جانا چاہیں وہاں پہ اور اس جنازے میں ان کے آخری رسومات میں شرکت ادا کرنا چاہیں، وہ کووڈ پروٹوکول کا خیال رکھیں، اور ضرور اپنی موجودگی سے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں کمیونٹی کے لیے۔ یہ ایک بڑا سانحہ ہے۔ جو اقبال چیمہ صاحب جو ہیں وہ ان کے بہنوئی تھے، ان کی فیملی کو بھی اور باجوہ صاحب کے بھائیوں کو میری طرف سے، دل اپنا پاکستان کے شائقین کی، ناظرین کی طرف سے ہم دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیاقت علی باجوہ کے درجات کو بلند کرے، آمین ثم آمین۔
دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان. Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. ناظرین، وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج آپ کے لیے ایور گرین ٹری سے لے کر میں آپ کے لیے یہ ونٹر کی جو سوکھے درخت تو نہیں کہوں گا، یہ درخت سوکھے نہیں ہیں، ان کے پتجھڑ کے بعد ان کی یہ حالت ہے، اور اس میں یہاں پہ یہ درخت جو ہیں یہ گرین ہو جائیں گے، اور جیسی سپرنگ آئے گی فیبروری کی 6 تاریخ، اور اس فیبروری کی 6 تاریخ میں یہاں پہ آج موسم بہت سہانا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور اس سورج کی تمازت بھی اسی طرح سے ہے کہ اس میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو ہے وہ ٹی شرٹ والا ویدر ہے، اور میں نے ضرور مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ وینکوور میں موسم اتنا خطرناک نہیں ہوتا جو کہ کینیڈا کے باقی حصوں میں ہے. سنو کی وجہ سے کافی جو ہے وہ سنو کی وجہ سے بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ موسم کبھی ختم نہیں ہونے والا. ونٹر سٹارمز کی وجہ سے روڈ جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، اور پھر تو ابھی ونٹر سے پہلے یہاں پہ لوور مین لینڈ میں مواصلاتی رابطہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. بڑی بڑی روڈز جو ہیں وہ ان کے جو بریجز ہیں وہ بہہ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے کافی انکنوینئنس ہوئی لوگوں کو. تو دل اپنا پاکستان کے ساتھ وینکوور کے ویدر کو میں بیئر کریک پارک سے آپ کو دکھا رہا ہوں. بیئر کریک پارک جو ہے یہاں کا ایک سہانا منظر پیش کرتا ہے. لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، سنی ڈے ہے، تو میں نے بھی آج سوچا کہ میں بھی کچھ واک کروں اور آپ لوگوں سے باتیں کروں. دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان. وینکوور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پروڈیوسر اور شاعر انتخاب عالم نے یوم آزادی کے حوالے سے ملی نغمہ جاری کر دیا. خوبصورت شاعری اور دل نشین مناظر پر مشتمل ملی نغمہ پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گیا ہے. گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ماں ہماری ہے، یہ جان ہماری ہے. عدل مدینہ ہو، انصاف کا زینہ ہو، نیکی ہو عمل اپنا، یہی راہ ہماری ہے. گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ماں ہماری ہے، یہ جان ہماری ہے. ویلکم بیک ناظرین. میں کچھ دل اپنا پاکستان کا نام میں نے اس لیے رکھا اپنے اس پروگرام کا کہ پاکستان کے لوگوں کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل، اس پہ بھی بات ہوتی رہے ہماری نا. اور جو گھسے پٹے سیاستدان، سیاسی پارٹیاں جو کہ اپنے مفاد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ ادارے جو فیصلہ کرتے ہیں ملکوں کی تقدیر کا، جس میں میں عدلیہ کی بات کروں گا، ان کو بھی ساتھ میں ملا لیا ہے. اور ان میں بھی پیسے جو ہے وہ ایسے ہی، پیسوں کی لالچ اتنی ڈال دی ہے کہ ججز جو ہیں حضرات، اور میں تو یہی کہوں گا کہ کالے کوٹوں والوں نے بھی وہاں پہ بہت ہی زیادہ ایک ایسا نقصان کیا ہے. انہی ججز کو مارتے بھی ہیں اور ان کی عدالتوں پہ قبضہ بھی کرتے ہیں، اور خود ہی اپنے جو ملزم ہیں انہیں پریشرائز کر کے چھڑا لیتے ہیں. لیکن اگر ججز نے اپنے جو فیصلے ہیں وہ باعث فیصلے کیے ہیں، تو وہ باعث فیصلوں کی وجہ سے اور وہ
اس نظام کو صحیح نہیں کر سکے جس میں عدل کا نظام ہو. تو عدل کے نظام کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور 10 12 14 15 ججز جو ہیں اگر کوئی فیصلہ ملک کی تقدیر کا نہیں کر سکتے تو ان کی آسائش جو ہے جو گورنمنٹ نے انہیں مہیا کی ہے وہ آسائش جو ہے انہیں نہیں ملنی چاہیے. اور وہ لوگ جو ہیں اپنے مقصد کے لیے جو نظام کو چینج کرنے کی بات ہے، جو 1800 کا نظام جو کہ امپیریلسٹ نظام تھا، جو نو آبادیاتی نظام تھا، اس کو بھی وہ لوگ نہیں چینج کر سکے. انہوں نے وہاں پہ اس ملک کو بالکل ان سوکھی شاخوں کی طرح کر دیا ہے. یہ سوکھی شاخیں جو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل، اور یہ ایسا وہ ہے کہ ہم ان سوکھی شاخوں کو، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان میں کبھی ملک کی بات کر رہا ہوں، ملک کے اداروں کی بات کر رہا ہوں. سوکھی شاخیں جو ہیں وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ادارے جہاں پہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اس طرح کا منظر کشی ہے کہ پاکستانی عدالتی نظام جو ہے وہ دنیا میں 140ویں نمبر پر آ گیا، اور یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ ایک خاص بات ہے کہ یہ انہیں انفارمیشن بھی ہوتی ہے ہمارے اداروں کو کہ بھئی وہاں پہ دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کس طرح سے پورٹریٹ کر رہی ہے دنیا بھر میں. اور ہم باہر بیٹھ کے یہ ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ایک واقعہ ہے جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے جو کیا وہ بیان کیا ہے. وہ تحریر انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں بیان کی ہے، اور اس تحریر میں یہی ذکر ہے کہ کس طرح سے صفائی سے لوگ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں. ناظرین، ایک میں بات اور کرتا چلوں، جب بھی آپ کسی بھی کرمنل سے بات کریں تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں جو ہوں میں نے کوئی شواہد نہیں چھوڑے اپنے پیچھے. اور جب وہ شواہد نہیں چھوڑتا تو ضرور وہ بات کرتا ہے کہ مجھے جو ہے آپ شواہد لے آئیں. ایون ریڑھی والوں کے اور جو جتنے کم تنخواہ پانے والے ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ سے اربوں کی منی نکلتی ہے، اور وہ اس منی کو اس فاکس کی طرح، یہ کایوٹی جو ہے اس کی طرح سے وہ داؤ لگا کر وہ ہضم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ لوگ جو ہیں، جو سیاستدان جو ہیں، وہ ایک کایوٹی کی طرح ہیں، اور انہوں نے اس ملک کا ان سوکھی شاخوں کی طرح کا ایک کی طرح حالت کر دی ہے جس میں نہ پتے، نہ پھل، نہ پھول، کچھ بھی نظر آنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. ملک بہت بڑا ہے، اسی طرح تناور ملک ہے، اور اس میں جس طرح سے اس کو لوٹا جا رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو ناظرین، وینکوور میں اچھے ویدر کا حال میں آپ کو اپنی واک میں سنانا چاہ رہا تھا. تو یہ ایک یقیناً ایسی بات ہے جو میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا تھا. تو ناظرین، اگلی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے دورہ چائنا پہ، اور دیکھتے رہیے وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان. کل رات بہت برا ہوا یہ کہ میرے گھر میں چور دیوار پھلانگ کر داخل ہو گیا. میں نے کمرے سے جھانک کر دیکھا تو چور دیوار کود کر صحن میں آ چکا تھا. میں نے انتظار کیا کہ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوگا میں اسے دبوچ لوں گا. چور نے گھر کا سامان لوٹنا شروع کر دیا. میں کمرے میں انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولے گا میں اس پر کمبل ڈال کر اسے پکڑ لوں گا. اور آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں، کمبل ومبل تو بستر پر پڑے ہی رہتے ہیں. اور پھر ایسے ہی ہوا.
چور سونا اور نقدی لوٹ کر ایک بیگ میں بھر چکا. اب وہ میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا. میں اسے دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا. وہ جیسے کمرے میں آیا تو میں نے پلان کے مطابق اس پر کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا اور پھر میں نے لاتوں گھوسوں اور مکوں سے اسے بے ہوش کر دیا. تب میں نے سونے اور نقدی کا جو بیگ تھا جو کہ اس نے بھرا تھا وہ اس سے چھین لیا. اب چور کو ہوش میں لے کر آیا تو چور بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے ایک دم بھڑک کر بات کرنا شروع کر دی اور اس نے کہا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ میں کمرے کی طرف آ رہا ہوں؟ کیا تم تیار کھڑے تھے؟ میں نے فخری انداز میں بتایا کہ بھائی میں دراصل تمہیں دیکھ رہا تھا چھپ کر کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے جیسی صحن میں چھلانگ ماری تھی جب تم نے صحن میں چھلانگ ماری تھی تو میں تب سے تمہیں واچ کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ تم کب یہ کاروائی کرتے ہو ختم تو میں تمہیں پکڑ لوں. یہ سن کر چور جو ہے نا یکدم ایک دم چونک گیا اور کہا کیا تم نے میری جاسوسی کی ہے؟ تم کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی شخص یا ادارہ کسی کی جاسوسی نہیں کر سکتے. یہ تو تم نے سراسر آئین کی خلاف ورزی کی ہے. میں ایک دم غصے میں آ گیا. میں نے کیا بکواس کر رہے ہو بھائی تم؟ مطلب یہ کہ تم میرے گھر میں چوری کرنے آئے ہو تو میں تمہیں پکڑوں گا بھی نہیں؟ یہ کیا بات کی تم نے؟ یہ سن کر چور نہایت اطمینان سے بولا بہتر ہوگا کہ تم اپنے وکیل سے فون کر کے پتہ کرو کہ اگر چور کی چوری کو پکڑنا ہو تو آئینی طریقے کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا یا نہیں. غیر آئینی طریقے سے چور کی چوری کو پکڑنا ایک جرم ہے. یہ سن کر میں تو بھونچا رہ گیا بھائی. پھر کہنے لگا کہ میرا نقدی اور سونے سے بھرا بیگ کا ہے. میں نے کہا تمہارا بیگ؟ بھائی وہ تو میرا بیگ ہے. کیسے بے شرم ہو یار تم نے نقدی لی سونا لیا اور جو خود میرا ہے وہ تم نے اس گھر سے چرایا اور اب تم کہہ رہے ہو میرا ہے. میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ غصے میں آ گیا. یہ سن کر چور ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جب تم نے مجھے پکڑا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہے تو پھر تم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ میں نے چوری کی ہے؟ اس کے لیے جب تک میری چوری ثابت نہیں ہو جاتی تب تک یہ سارا مال میرا ہے. ایک فائز صاحب ہے. فائز ان کو فائز کیا گیا نا فائز ہوتے ہیں فائز ہو جاتا ہے. ان کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. چور نے سارا لوٹا ہوا مال بیوی اور بچوں کے نام رکھا. جب اس کے اثاثے FBI نے پکڑ لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو تو عدالت میں کہا گیا کہ FBI نے جن ذرائع سے ہماری معلومات حاصل کی ہیں وہ ذرائع غیر آئینی ہیں اور اس ٹیکنیکل بنیاد پر منصفین کرام نے انہیں اور ان کی بیوی کو بری کر دیا. اب چور بھی وہی ہے, مال بھی برآمد ہو گیا ہے, مان بھی لیا گیا ہے کہ یہ سب چوری کا مال ہے, اثاثوں کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ سزا نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے انہیں غیر آئینی طریقے سے پکڑا ہے. آئیے اس دلخراش موقع پر اپنے آئین اور انصاف کے اس نظام پر مل کر پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شکریہ. جی ناظرین, عمران خان کے چائنا کے دورے کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جس میں انڈسٹریل زون لگانے کی بات ہو رہی ہے اور انڈسٹریز جو ہیں وہ چائنا سے نکل کر پاکستان میں آئیں گی. ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری ان امپلائمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے لوگ اس میں منتظر ہیں اس بات کے کہ کسی طرح سے کوئی انڈسٹری آئے اور جو ٹرینڈ اور اسکلڈ لوگ ہیں انہیں وہاں پہ جابیں ملیں. بہت اچھی بات ہے, اسکلڈ لوگوں کو جابیں ملنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا اثر ماحول پہ ہوگا, ماحولیاتی اثر ان جو انڈسٹریل زونز ہیں ان میں اس کا کیا اثر ہوگا, ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسکلڈ لوگ ہیں انہیں سڑکوں پر لانے کی اور انہیں اپنے جو وہ جس طرح سے کم پیسوں کے اگر کام کرتے ہیں
تو جیسے کینیڈا میں بھی ہوتا ہے، انہیں ری ٹرین کیا جاتا ہے اور انہیں پھر ری ٹرین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انہیں پھر اچھی جابس کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ تو پاکستان میں ابھی تک تو یہ بھی مسئلہ نہیں پورا ہوا کہ وہ وہاں پہ ڈومیسائل جیسے نظام جو ہیں وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں، اور ڈومیسائل جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت ہی بڑا رکاوٹ ہے۔ اربن اور رورل ایریاز میں جس طرح سے تفریق پیدا کی گئی ہے، وہ تفریق مجھے نہیں لگتا کسی ملک کی ترقی کے لیے صحیح ہے۔ اگر اب ینگ جنریشن کو جابز اگر کرنا ہے تو وہ جابز وہ اپنی خود کریٹ کریں، اپنی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور کسی کے لیے کام کرنے میں انہیں اتنے فوائد نہیں ہوں گے جتنے فوائد جو ہیں انہیں وہاں سے ملتے ہیں اپنے کام کرنے سے۔ اور یہ خاص طور پر نئی کمپنیاں جو آئیں گی، میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس پر بہت زیادہ کنٹرول کرے، ان کی جو ہے انوائرمنٹ پہ، جس طرح سے درخت لگانے کی انہوں نے بات کی ہے عمران خان نے، اور اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ کووڈ کے دوران جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے وہ بھی پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب آئندہ آنے والی نسلیں اور جو اس وقت جو نسلیں ہیں ان کے لیے ہمیں ایسا گرین سبز درخت چاہیے، اور ایسا گرین سبز درخت جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس کی شاخیں اتنی گھنی اور اتنی آپس میں ملی ہوں کہ ہمیں ان اکائیوں کو ایک پاکستانی بن کر دیکھنا پڑے گا، اور یہی ہماری ایک دعا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اسی طرح گرین رہے، نہ کہ ان سوکھے درختوں کی طرح جو کہ میرے سامنے ہے۔ اور وہ درخت جو ہیں وہ اس طرح سے جو اپنی یہ درخت جو سامنے نظر آ رہے ہیں، ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں ایسا گرین پاکستان چاہیے۔ تو دیکھتے رہیے وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان، انتخاب احمد کے ساتھ۔ گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ماں ہماری ہے، یہ جان ہماری ہے۔ عدل مدینہ ہو، انصاف کا زینہ ہو، نیکی ہو عمل اپنا، یہی راہ ہماری ہے۔ گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ماں ہماری ہے، یہ جان ہماری ہے۔ لا 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 لا۔ یہ عہد ہمارا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، تعلیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے، منفی سیاست کو حیوان سے بھگانا ہے، ملکی لٹیروں کو اب سبق سکھانا ہے۔ عدل مدینہ ہو، انصاف کا زینہ ہو، نیکی ہو عمل اپنا، یہی راہ ہماری ہے۔ گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ماں ہماری ہے، یہ جان ہماری ہے۔ تعمیر وطن اپنی
तरजीह हमारी है, अब राह तरक्की पे नजरें हमारी है। घर से जो हम निकले ये अज़्म लिए सारे, औलाद के मानद है, शीशे से भी भारी है। दिल अपना पाकिस्तान, ये जान हमारी है, ये शान हमारी है, ये आन हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ का जीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है। ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है। ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है। तो नाज़रीन, उसके साथ साथ कम्युनिटी के एक और साहब मुख्तार जट, उनका भी इंतकाल हो गया है। वो अपनी जमात जो है उसमें वो काफ़ी फ़ाल थे। वो कादियानी जमात से ताल्लुक़ था उनका, और वो जो हैं वैनकूवर में ही में थे। आज सुबह ही उनका इंतकाल हुआ है। उसके साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूँ, जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बुध वाले दिन सरे मस्जिद में लियाकत अली बाजवा का नमाज जनाजा है। मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग को जाना चाहें वहाँ पे और उस जनाजे में उनके आखिरी रसूमात में शिरकत अदा करना चाहें, वो कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और ज़रूर अपनी मौजूदगी से अपनी यकजहती का इजहार करें कम्युनिटी के लिए। ये एक बड़ा सानिया है। मेरी तरफ से दिल अपना पाकिस्तान के शायकीन की, नाज़रीन की तरफ से हम दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला लियाकत अली बाजवा के दर्जात को बुलंद करे। आमीन सुमा आमीन। देखते रहिए वैनकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान।